نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز شیئر کرنے والا ہوں، اور اس کا تعلق سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے۔ یہ ہم زیادہ تر مسلمانوں کو پتہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور نمازیں ادا کرتے تھے تو صحابہ اکرام جو بھی حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ساتھ ہوا کرتے تھے، وہ اس طریقے سے نمازیں ادا کرتے تھے کہ ایک ہی وقت میں کعبے کو بھی ڈائریکشن ہوا کرتی تھی، یعنی فیس کی جو ڈائریکشن ہوا کرتی تھی وہ کعبے کی طرف بھی ہوا کرتی تھی اور بیت المقدس کی طرف بھی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب ہجرت کا حکم ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اب مدینہ آ گئے۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے تو اب ڈائریکشنز دونوں کعبے کی بالکل مختلف ہو گئی، یعنی ایک طرف کعبہ ہے اور دوسری طرف بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں بیت المقدس ہے۔ اب یہاں پر حضور نے تقریباً 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس طرح اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں درمیانی امت بنایا، یعنی ایک بہترین امت بنایا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول بنے گواہ تم پر۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے اسی آیت مبارکہ میں کہ اب ہم نے تمہارے لیے کعبے کو یعنی قبلہ بنا دیا ہے، اور لہٰذا تمہیں اب کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنی ہیں۔ اور یقیناً ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ ہم یہ جاننے سے مراد یہ کہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون آپ کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرنے والا ہے، حضور کی اتباع کرنے والا ہے، اور کون الٹے پاؤں پھر جانے والا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، اور یقیناً اس میں کوئی بھی ناکام نہیں ہوا۔ الحمدللہ سبھی صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر لبیک کہا اور کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے لگے۔ لیکن ایک تشویش پیدا ہوئی مسلمانوں کے درمیان کہ ان نمازوں کا کیا ہوگا جو 16 مہینے ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا ہے۔ وہ اصل میں چیز ہے، اسی میں ہمارے لیے مورل لیسن بھی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن بات تو یہاں پر نمازوں کی ہو رہی تھی، ایمان کا ذکر کہاں ہو رہا تھا؟ یہاں تو بات نمازوں کی تھی۔ بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر تمہارے درمیان نمازیں ہیں، اگر تم نمازوں کی پابندی کرتے ہو تو گویا کہ تم یہ سمجھو کہ تمہارے دلوں میں ایمان ہے، اور اگر تم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے گویا کہ تمہارے دل جو ہیں ایمان سے خالی ہیں۔ قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ ایمان کی الگ الگ ڈیفینیشنز آئی ہیں، لیکن اس ڈیفینیشن سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نماز ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر ہم مسلم سے مومن ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلم سے مومن بنیں تو اس کے لیے نماز ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہ بھی ایسی نماز جو 5 وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کی جائیں اور جن کے اندر خشوع اور خضوع۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان نمازیوں میں شامل فرمائے جو اس کی پابندی کرتے ہیں، اور ایسا نمازی بنائے جس کی نماز میں خشوع اور خضوع۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔